خاصہ جس طرح کے خدشات ہیں، ایسے خدشات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل وہ سب زائل ہو جائیں گے۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سر آپ کو کیا توقع ہے کل، کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تو بڑا غصے کا اظہار کیا گیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بینچ جو بنا ہے اس پر اعتراضات ہوئے، مریم صاحب کی تقریر ہے، پھر خواجہ آصف صاحب نے جو تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمارے سامنے موجود ہے، دیگر بیانات ہیں۔ بہرحال فیصلہ تو یہی ہونا ہے نا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہی ہیں، اور اس کی تاریخ کس کو دینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود صاحب نہیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں اور دو تین چیزوں کی تھوڑی سی ڈیپتھ بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام پورا جو ایشو ہے یہ کہاں سے انیشیٹ کیا گیا ہے، کہاں سے اٹھایا گیا ہے؟ یہ اٹھایا گیا ہے ڈوگر صاحب کے کیس سے۔ اس کے بعد آپ کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں ہم لا اور رول اور جسٹس کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم کورٹس کی جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں یہ ہوتا رہا ہے پرانی ہسٹری میں کہ یہاں آپ کا ایک اعتراض ہو، جہاں آپ نے شاید ایک دو وکیلوں نے ایک جج کا بینچ شیئر کیا ہو، ان کے پاس کیس نہیں لگتا۔ یہ تو وہ ابھی ایک بینچ بن گیا ہے، اور اس میں تین وہ ہمارے فاضل بھائی ہیں جن کے ریلیٹڈ کچھ آڈیوز آئی ہیں، جن کے ریلیٹڈ آپ کے دیکھیں کچھ اور اپریہنشنز پہلے ہیں۔ تو جب یہ اپریہنشنز اور یہ ایشوز ہیں تو سب سے پہلے تو ان ایشوز اور اپریہنشنز کو ایڈریس ہونا ہے۔ دیکھیں وہ تو لا تو اٹ ول ٹیک اٹس کورس، لیکن وہ سیکنڈ فیز میں ہے۔ پہلی فیز میں یہ ہے کہ جس نے انصاف دینا ہے اس کے انصاف پہ کیا تمام فریقین کو اعتماد ہے، اور اگر تمام فریقین کہتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے اور ہم اپنا نام نہیں بتاتے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں تمام فریقین کہ آپ ایک فل کورٹ بنا دیں یا آپ سینئر موسٹ ججز کا بنا دیں۔ ہم اپنا نام آپ کو ایک بھی نہیں بتاتے، ہم ایک نام بھی نہیں کہتے، لیکن اس سے ابہام ختم ہو جائے گا جب پک اینڈ چوز کر کے جب بینچ بنایا جائے گا، اور پھر آپ کو جہاں آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ختم ہوں گے، وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ ابھی تو بینچ بنا ہے اور اس پر اعتراضات آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی سماعت میں یہ اعتراضات اگر دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا توقع ہے، آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ جو آئینی بحران، یہ جو مسئلہ موجود ہے الیکشن کی تاریخوں کا، کون دے گا، کب دے گا، الیکشن کب ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ کل انشاءاللہ تعالیٰ بینچ بیٹھے گا، یہ اعتراضات سن لیے جائیں گے، اس پر جواب آ جاتا ہے، تو دوسرا مرحلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً ہونا چاہیے؟ مسعود صاحب یہ آئینی بحران جو ہے، یہ آئینی بحران پہلے شروع کہاں سے ہوا اور کس سے ہوا؟ یہ بھی ہمارے انہی فاضل بھائیوں کی وجہ سے شروع ہوا، جہاں آپ نے ایک چلتی پھرتی پنجاب حکومت گورنمنٹ کے آپ نے ایک آئین کے ایک شق کی تشریح کی اور ان کو گھر بھیج دیا، اور سنس 1947 آج تک وہ تشریح نہیں ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ یہ تشریح ہوئی، وہ گھر چلے گی، اور آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ گئی پنجاب اسمبلی کے، اس کو ڈیزولوشن اور ڈیزالو ہو گئی۔ دیکھیں یہ جو آئینی بحران ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہی لوگ جو اس آئینی بحران کے ساتھ رہے ہیں یا ان کی کسی طرح اس سے کنیکشن ہے، مجھے پہلا ایز این ایڈوکیٹ میرا کالا کوٹ ہے، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنا کالا کوٹ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں، جہاں اگر مجھے پولیٹیکل پارٹی اور اپنے کالے کوٹ کے اوپر کے بیچ میں ایک if I had to choose one, تو I would stand with my judiciary, I would stand with my lawyers, I would stand with my legal fraternity۔ لیکن اسی سانس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آج تک یہ مارشل لا اور آمریت کو اگر کسی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے تو وہ بھی ہمارے اس کالے کوٹ اور اس کالے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، ایک آسان سی زبان میں مجھے سمجھا دیجئے، ایک عام آدمی کو بتا دیجئے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، اب جو بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں اور اس کے اندر جو ابہام ہے عدالت اسے کلیئر کر دے اور یہ معاملہ حل ہو جائے، باقی چیزیں پھر عدالت دیکھتی رہے؟ دیکھیں یہ مسعود صاحب ایک پہلی چیز یہ ہے کہ عدالت میں کون اس کو کلیئر کرے گا؟ اس کو کلیئر کریں گے یا تو لارجر بینچ بنے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نا، عدالت نے کہا سی سومو موٹو نوٹس لیا، یہاں تو دو ججز نے ہمارے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سومو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ نے لے لیا کر لیا، لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس 2017 سے شروع ہوئے اس کے اوپر کیا کیا، یا جو اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی چیزیں پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں گی، آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جہاں الیکشن کمیشن، سول ڈیفنس، آرم فورسز اور آپ کی جوڈیشری بیٹھ کے وہ حل نکالے گی۔ یہی دس از دا اونلی وے
ایک حل اس کا نکل سکتا ہے. تمام بالکل آپ کا پوائنٹ آگے بیرسٹر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یا ایک پیج پہ آئیں, لیکن پھر ایٹ اگین ایک آخری چیز مسعود صاحب, اگر دیکھیں اگر یہ کوئی یہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر فل بینچ کی یا فل کورٹ کی استدعا کی جاتی ہے تو اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ, اٹ شوڈ بی کیٹرڈ, اور اس سے اداروں کا, کورٹس کا وقار بھی بڑھے گا, ان کا قد بھی بہتر ہوگا, اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر وہ بھی ان کا بحال ہوگا. ٹھیک.